فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اب یہ آیت جو آ رہی ہے آیت نمبر 41 ہے سورہ مبارکہ کی، یہ بڑی اہم ہے۔ یہ اس شہادت علی الناس سے متعلق ہے جو سورہ بقرہ میں جو مضمون آیا تھا کہ اے مسلمانوں تمہیں اب شہداء علی الناس بنایا گیا، جیسے کہ نبی تم پر شہید تھے یا نبی نے تم پر شہادت دی ہے۔ نبی قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ میرے پاس جو دین آیا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار ہیں، they are responsible for their attitude and conduct۔ تو یہ بات تمہیں کہنی ہے قیامت کے دن کھڑے ہو کہ اے اللہ ہم نے اپنے زمانے کے لوگوں تک تیرا دین پہنچا دیا تھا، اب اس کے بعد جو بھی طرز عمل ہے یہ جواب دیں۔ ایسا نہ ہو کہ الٹا وہ ہمارے اوپر مقدمہ کرے کہ اللہ ان بدبختوں نے ہمیں نہیں پہنچایا، یہ خزانے کے سانپ بن کر بیٹھے رہے۔ تو یہ تو ایک رخ ہے اس کا، لیکن یہ کہ جس کے ذمے یہ ڈیوٹی لگ گئی ہو، واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے تو ایک بہت بھاری یوں سمجھیے کہ بوجھ ہے اس پر۔ اب اس کا جو ہے نقشہ کھینچا جا رہا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیا ہوگا اس دن، کیا صورتحال ہوگی جس دن کے ہم ہر امت میں سے ایک شہید کھڑا کریں گے۔ کون؟ ان کا نبی اور رسول جس نے ان کو دعوت پہنچا دی۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی آپ کو ہم لائیں گے ان پر گواہ بنا کر، یعنی آپ کو کھڑے ہو کر کہنا ہوگا، جس کو کہ ہمارے تصور میں کہتے ہیں، ہمارے اصطلاح میں پروزیکیوشن وٹنس۔ عدالت خدا بندی کا پروزیکیوشن وٹنس کون ہے؟ نمبر 1 پروزیکیوٹر کون ہے؟ نبی۔ اے اللہ تیرا پیغام جو پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، ناؤ دے آر اکاؤنٹیبل ریسپانسبل۔ تو اس کے کیا معنی ہوئے؟ اپنی ہی قوم کے خلاف گواہی آ گئی۔ اعلیٰ کا لفظ یہاں بھی نوٹ کر لیجیے، اعلیٰ ہؤلاء شہیدا۔ اعلیٰ ہمیشہ مخالفت کے لیے آتا ہے۔ ہم توقع میں ہیں کہ ہمیں تو شفاعت ملے گی میٹھی میٹھی، یہاں کڑوا معاملہ ہے۔ اے اللہ یہ بدبخت ہے جنہیں میں دین دے کر گیا تھا، ان کا کام تھا دین پھیلانا، انہوں نے خود دین کو چھوڑ دیا۔ تو نبی شفاعت کریں گے یا نبی مقدمہ قائم کریں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور کہیں گے رسول کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ فرمایا ہاں لیکن مجھے کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور حظ حاصل ہوتا ہے، لطف آتا ہے۔ سورہ نساء انہوں نے پڑھنی شروع کی، شروع سے لے کے پڑھتے جا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ حضور بھی سن رہے ہیں، باقی اور صحابہ بھی ہوں گے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی گردن نیچی ہے، پڑھ رہے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اور عبداللہ ابن مسعود نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں چل رہی تھیں۔ اپنی قوم کے خلاف مجھے گواہی دینی ہوگی۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔